بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلاوت کورس کے سبق نمبر 4 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے تحسین القرآن کے صفحہ نمبر 14 تک مخرج نمبر 7 تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ چند چیزیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان کی میں دہرائی کر دیتا ہوں۔ حروف تعجی کی تعداد 29 ہے۔ ان میں سے ایک حرف ایسا ہے جس پہ کبھی زیر زبر پیش نہیں آتی، وہ الف ہے، اور الف کی شکل کے حرف پہ جب زیر زبر پیش ہے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ گویا 28 حروف 29 میں سے ایک الف کو نکال کے 28 حروف وہ ہیں کہ جن کے اوپر زیر زبر پیش آتی ہے۔ اور اردو میں جن حروف کو ادا کرتے ہوئے ہم بڑی یہ کا تلفظ بولتے ہیں، اس کو اگر الف سے بدل دیا جائے تو وہ عربی کا تلفظ بن جاتا ہے، جیسے بے، تے، سے با تا سا، اسی طرح رے سے را، زے سے زا، توئے سے توا، زوئے سے زا، فے سے فا، ہے سے ہا، یہ سے یا۔ اس کے بعد آگے ہم نے اگلے سبق میں پڑھا تھا کہ جو 28 حروف ہیں یہ حلق سے لے کے ہونٹوں تک 17 مختلف جگہیں ہیں جہاں سے کسی جگہ سے ایک حرف، کسی جگہ سے 2 اور کسی جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اندر 3 مخارج ہیں جن میں سے ہر مخرج میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں جن میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے پہلا مخرج حمزہ اور ہا ہے۔ پہلے مخرج کے حروف حمزہ اور ہا ہیں۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ عرض کیا تھا کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگایا جائے تو آواز جس جگہ جا کے ٹھہرے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ تو پہلے مخرج میں حمزہ اور ہا یعنی ان حروف کو ساکن کیا جس کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو یہ ہا پہلا حمزہ، پھر ہا، اس کے بعد عین اور ہا، یعنی حلق کے درمیان سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا وہ حصہ جو زبان کی طرف ہے وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، اخ۔ 5 حروف ایسے ہیں جن میں کلکلا ہوتا ہے، اگر وہ ساکن ہوں، ان سے پہلے حرکت والا کوئی حرف ہو، یعنی مخرج میں ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے، وہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور 7 حروف ایسے ہیں کہ جو مستقل موٹے پڑے جاتے ہیں، غین، خا، قاف، صاد، زاد اور طا، ظا۔ تو اب تک جو 3 مخارج ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ابھی دورائی میں جن کی دورائی میں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان میں غین اور خا ان موٹے حروف میں شامل ہیں۔ کلکلا والا کوئی حرف حمزہ، عین، خا، غین، خا میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد زبان کے 10 مخارج میں سے پہلا مخرج ہم نے پڑھا قاف کا۔ زبان کی جڑ اور برابر کا تالو، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف میں کلکلا بھی ہے اور یہ مستقل موٹا حروف بھی ہے، آق۔ اس کے فوراً بعد مخرج ہے کاف کا، یعنی کتاب والا کاف، اس میں کلکلا بھی نہیں ہے اور یہ باریک ہے، آق۔ کلکلا کرنے اور نہ کرنے کا طریقہ عرض کیا تھا کہ مخرج کے 2 حصے آپس میں مل کے جدا ہو جائیں اور آواز اس کے بعد ختم ہو تو کلکلا ہوگا، اور جہاں کلکلا نہ کرنا ہو، یعنی جو 23 حروف ہیں 5 کے علاوہ جن میں کلکلا نہیں ہوتا، تو وہاں مخرج کے 2 حصے آپس میں ملیں گے
آواز ختم ہونے کے بعد ان کو جدا کیا جائے گا، تو گویا اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا مخرج زبان کا کاف کا ہے۔ آک آک معمولی سی آواز بھی اگر پیدا ہوگی تو قلقلہ سے مشابہت ہو جائے گی۔ فوکس پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ ہم آواز حروف کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ تو ابھی جو دو حرف قاف اور کاف، اق اک، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جو دو نقطے والا کاف ہے وہ موٹا بھی ہے، اس میں قلقلہ بھی ہے، اور کش والا جو کاف ہے، کتاب والا، یہ باریک ہے اور قلقلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مخرج تھا زبان کا درمیان جو گول والا حصہ ہے، چوڑا حصہ ہے، وہ اور اس کے برابر کا تالو، یعنی اوپر کے جبڑے کی جو چھت ہے، یہاں سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، اج، اش اور ای۔ جیم میں قلقلہ ہے، باقی تینوں حروف باریک ہیں۔ شین کو ادا کرتے ہوئے آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے، اور ای کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یا کو ساکن کر کے پہلے زبر لگائیں گے تو اس یا کو، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہم نے کل کے سبق میں آخری جو پڑھا تھا وہ تھا ضاد، اور یہ عرض کیا تھا کہ اوپر والی بائیں طرف کے 5 کی 5 داڑھوں کے ساتھ زبان کا لمبا کنارہ یعنی جڑ کی طرف سے بتدریج ساتھ لگے گا، اور سامنے کی نوک سامنے والے دانتوں سے، یعنی زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے پیچھے رہے گی، تو ضاد ادا ہوگا، زبان اوپر اٹھے گی، یہ خوب موٹا ہو جائے گا، اوز اوز اوز۔ اب آج کے سبق کا پہلا مخرج لام، یہ دائیں یا بائیں طرف کے 3 دانت اور 1 داڑھ، یعنی جو بڑے دانت ہیں سامنے کے 2، ان میں سے دائیں کا 1، اس کے ساتھ 2 دانت اور 1 داڑھ، ان سے زبان کا سرا اور کنارہ لگنے سے لام ادا ہوتا ہے۔ ال، یہ دائیں طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے، ال۔ اور جس طرح ضاد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ بائیں اور دائیں سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن بائیں سے نسبتاً آسان ہے، لام جو ہے وہ دائیں طرف سے ادا کرنا نسبتاً آسان ہے۔ پچھلے اسباق میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے سبق میں تصحیح تلفظ کا جو پہلا سبق 1 رمضان کو اپلوڈ ہوا ہے، اس کی ڈسکرپشن میں تحسین القرآن کی PDF فائل موجود ہے۔ اس اسباق سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے یا اس کا پرنٹ لے لیا جائے، اور تدریس کے وقت وہ سامنے رکھا ہوگا تو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مخرج نمبر 9 ہے نون۔ 6 دانتوں کے مسوڑوں سے، ضاد کے مخرج میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دانت 6 اوپر ہوتے ہیں، 6 نیچے ہوتے ہیں، اور 10 داڑھیں، 5 دائیں اور 5 بائیں، یعنی 10 اوپر ہوتی ہیں اور 10 نیچے ہوتی ہیں۔ تو یعنی تمام دانتوں سے، یعنی بڑے 2 دانت اور ان کے ساتھ 2 دائیں بائیں کے دانت، ان کے مسوڑوں سے زبان کی نوک اور گول کنارہ لگنے سے نون باریک ادا ہوتا ہے۔ نون کو ادا کرتے ہوئے ناک میں گنگنی سی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں۔ ان تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 6 دانتوں کے مسوڑوں میں زبان یوں جا کے ٹک جاتی ہے اور آواز ناک میں جاتی ہے۔ ان۔ اگلا مخرج ہے را کا۔ نون میں 6 دانتوں سے نون ادا ہوا، اور را میں 4 دانتوں سے، یعنی آخر کا ایک دانت، ایک ادھر کا ایک ادھر کا، کم کر کے، یعنی درمیان کے 2 بڑے دانت اور ایک دائیں کا اور ایک بائیں کا، ان کے ساتھ، ان کے مسوڑوں کے ساتھ زبان کی نوک لگنے سے را باریک ادا ہوگا۔
اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی پشت بھی کسی قدر شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان میں ہلکی سی کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور 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 یعنی 4 دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کی نوک لگ رہی ہے، اور یعنی جو نیچے دھاری والا حصہ ہے زبان کا وہ بھی دورہ ہو کے یوں لگتا ہے آواز مشابہت ایسے لگتی ہے کہ را کو 2 بار ادا کیا جا رہا ہے، یعنی 2 بار ادا کرنا نہیں لیکن ہلکی سی اس میں یہ مشابہت ہوتی ہے۔ اور اگلا مخرج ہے طوا، دال اور تا کا، اور دوبارہ توجہ دلاؤں گا کہ ہمارا فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہم آواز حروف ہیں ان کے فرق کو ڈٹرمن کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو 2 دانت یعنی جتنے بھی ابھی بات ہو رہی ہے دانتوں کی، سارے اوپر والے جبڑے کی بات ہو رہی ہے۔ 2 دانتوں کی جڑ سے، یعنی نون اور را میں تھا دانتوں کے مسوڑے، اب اس سے نیچے یعنی جہاں سے دانت کی ہڈی شروع ہو رہی ہے، یعنی مسوڑوں کا نچلا حصہ دانت سے بالکل اوپر، وہاں 2 دانتوں کی جڑ سے زبان کی نوک لگنے سے طوا خوب موٹا، یہ طوا چونکہ ان 7 حروف میں شامل ہیں جو مستقل موٹے پڑے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ طوا ان حروف میں بھی، ان 5 حروف میں بھی شامل ہے جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قطب و جد، تو اس میں قلقلہ بھی ہوگا اور یہ موٹا بھی ہوگا، جبکہ تا میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا اور یہ موٹا بھی نہیں ہوگا۔ دال میں قلقلہ ہوگا البتہ یہ موٹا نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں ہم فرق کس کو سمجھیں گے؟ طوا اور تا کا۔ اوت، اوت یہ ہو گیا تا، ات، 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 یعنی طوا اور تا کا فرق کیا ہے؟ طوا موٹا ہے، طوا میں قلقلہ ہے، تا باریک ہے اور تا میں قلقلہ نہیں ہے۔ اد، دال، اس میں قلقلہ ہے۔ اگلا مخرج ہے مخرج نمبر 12، یہ 3 حروف ہیں، وا، زال اور فا۔ یہاں وا کو ادا کرتے ہوئے زال کا جو فرق ہے وہ بھی ہمیں سیکھ سکیں گے، اور اسی کے ساتھ جو پچھلا ہم مخرج نمبر 7 پڑھ چکے ہیں زواد کا، زواد سے بھی زوا کا فرق واضح ہو جائے گا۔ درمیان کے 2 دانتوں کے کنارے سے، یعنی بالکل وہ تھی جڑ، اب کنارہ اوپر والا کنارہ، وہاں سے زبان کی نوک لگنے سے وا خوب موٹا ہے، زال اور سا باریک ہیں۔ اوز، 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 جو زوا کے ساتھ مشابہت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، زواد جسے کہتے ہیں، زواد کے ساتھ، تو وہ زبان کی نوک زواد کو ادا کرتے ہوئے سامنے کے دانتوں سے نہیں لگے گی، جبکہ زوا کو ادا کرتے ہوئے سامنے کے دانتوں کے ساتھ لگے گی۔ تو یہ فرق ہو گیا زواد سے، اور زال سے یہ ہے کہ زال باریک ہے۔ اوز، اوز، از، اوز یہ زوا ہو گیا، زال از، اور سا اس، اس۔ اب سا کا جو فرق ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلا مخرج جب کل پڑھیں گے، مخرج نمبر 13، سواد، زا اور سین، وہاں فرق ہم سین اور سواد سے اس کا سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو پختہ کر کے اس طرح سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس طرح ہم تک منتقل ہوا۔ ہمیں قرآن حکیم کے تلفظ کو درست کرنے، روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔